إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اللہ رب العزت نے یہاں اپنی دو عظیم نعمتوں کا اور دو بہت بڑے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو تمہارے بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک باقی ہے۔ بقیہ انبیاء کے معجزات ان کی زندگی تک تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، لیکن نبی علیہ السلام کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے
اس کا احسان عظیم ہے۔ دوسرا احسان رفیقم رسول، تمہارے بیچ اللہ کا رسول موجود ہے۔ موجود ہونے سے مراد ذات رسول بھی ہے اور فرمان رسول بھی ہے۔ جب تک آپ کی حیات طیبہ موجود تھی، اللہ کے رسول کی ذات تمہارے بیچ موجود تھی۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبی علیہ السلام کے فرامین، آپ کی سنتیں، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی باتیں تمہارے بیچ موجود ہیں اور رہیں گی، اور یہ دونوں احسان قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں، ان دونوں کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، تم بھلا کفر کیسے کرتے ہو، نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ جب یہ دونوں نعمتیں تمہارے بیچ موجود ہیں، تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم کسی گناہ کا ارتکاب کریں، معصیت کا ارتکاب کریں، یقینی طور پر یہ ایک ناشکری بھی ہے اور بربادی بھی۔ نبی علیہ السلام ہمیں کہیں دامن چھوڑ کر نہیں گئے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو آرڈر، جب تک ان پر تمسک برقرار رہے گا تم گمراہ نہیں ہو۔ اور اگر گمراہ ہوئے تو معنی یہ ہے کہ تمسک قائم نہیں، برقرار نہیں، بلکہ تم نے کتاب و سنت سے انحراف اختیار کر لیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں۔ کتاب اللہ و سنت ہی ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ گمراہی تبھی آتی ہے جب کتاب و سنت کو چھوڑ کر ہم دائیں بائیں بھٹکنے کی کوشش کریں، رہنمائی کی باتیں کتاب و سنت کی بجائے اوروں سے اور دوسروں سے حاصل کریں۔ تو یہ گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محاذ رائی برتتے ہیں اور اس کے سامنے سینہ تانے کھڑے ہیں۔ تبھی ہلاکت اور بربادی ہمارے ہمرے کار ہے۔ ہدایت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
ہدایت تمہارے پاس میری طرف سے آئے گی، ہدایت میں بنانے والا ہوں، اور ہدایت کا پروگرام میں نازل کرنے والا ہوں۔ تمہارا کام اس کو اختیار کرنا ہے، اس سے تجاوز کرنا نہیں۔ جب تک اختیار کیے رہو گے تو ہدایت برقرار رہے گی، اور جس گھر سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا اس کو دوبارہ تم آباد کر لو گے۔ یہ بات پوری قوت کے ساتھ اپنا لو کہ ہدایت اوپر سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اس میں ہماری عقل یا رائے یا سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو بندہ اللہ کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ کو تھام لے اپنے ہر معاملے میں، وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اور اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی، اور یہ دونوں جہنم میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھٹکنے کا کیا جواز ہے؟ بہت بڑی بدنصیبی ہے، اور ایک طرح سے بہادرائی۔ ہدایت کا پروگرام بن چکا ہے، ہمیں عطا کیا جا چکا ہے، اور عطا بھی ایسے کیا گیا اس میں کوئی الجھن، کوئی پیچیدگی، کوئی ابہام، کوئی اغلاق باقی نہیں۔ رَبُّكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ، جو راستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ بیضاء ہے، روشن چمکدار، جس کی رات اور دن برابر ہے۔ ہاں، اس راستے کو تم تک پہنچانے میں تکلیفیں بہت صحیح ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مکی زندگی مسلسل انہی تکلیفوں سے عبارت ہے، اور مدنی زندگی راحت کی زندگی نہیں تھی، بلکہ روزانہ جنگ و جدال اور جہاد کی شمع روشن تھی۔ بڑے بڑے سفر آپ نے کیے جہاد کے لیے۔ 62 سال کی عمر میں آپ تبوک جا رہے ہیں، اور چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ مستقل جہاد سے عبارت، تو تکلیفیں بہت صحیح ہیں، لیکن ایک بات بڑی قوت کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں ایک واضح، روشن اور چمکدار راستہ دینے میں کامیاب ہو گیا، اس کی رات اور دن برابر۔ پھر لا یذیغ عنہ الا ہالک، اب جو بندہ اس راستے سے روگردانی کرے گا تو اس کا معنی اس کے مقدر میں بربادی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کرنا لکھ دیا ہے، اور اللہ کے امر کو ٹال کوئی نہیں سکتا۔ اتنی بے شمار نعمت ہے، اتنے اللہ کے احسانات۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی ابو ذر غفاری کی روایت سے رضی اللہ عنہ،
اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور ہم کہاں بھٹکتے پھر. ہدایت کی بات چل رہی ہے. میں کہ فاستہدونی اہدکم، ہدایت مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور کوئی در نہیں، کوئی راستہ نہیں. کلکم ضال، تم سب گمراہ الا من ہدیتہ، ہدایت پر کون؟ جس کو میں ہدایت دوں. بس دو ٹوک باتیں ہیں. مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں. ہدایت کی استقامت دوں. لم تضلوا ما تمسكتم بهما، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو. یہ ہدایت کی استقامت. ام سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر میرے گھر آتے اور آپ کے لبوں پر ایک دعا ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھو. میں نے عرض کیا کہ اکثر آپ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں سید ولد آدم امام الانبیاء اپنے دل کی استقامت کے لیے، مستقل ہدایت کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. وہاں کہا ام سلمہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. اللہ دلوں کو جب چاہے پھیر، جس طرح چاہے پھیر. بڑی عظیم و شان حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت سی صفات سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا اس بات ہمارا ایمان. تم تعویلیں کرتے رہو جو چاہو کرو، تمہاری مرضی. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ثابت، دو ہاتھ ثابت ہے، انگلیاں بھی ثابت، انگلیوں کے پورے بھی ثابت. جو چیز ثابت ہوتی جا رہی مانتے جاؤ مانتے جاؤ. اصل یہ ایمان کی شان. اور اللہ کی صفت مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا. نبی علیہ السلام اکثر جو قسم کھایا کرتے لا مقلب القلوب، مجھے قسم مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے. یہ قسم بھی اور پیغام بھی کہ چوکنے رہو، متنبع رہو. اللہ دلوں کو پھیر سکتا. اور دلوں کو پھیرنا اللہ تعالیٰ کی قوت کا ایک مظہر ہے. اشیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک حصی اور ایک معنوی. حصی اشیاء جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ان کو پھیرنا آسان. ایک چیز یہاں پڑی ہے آپ نے یہاں رکھی، مشکل تر. ٹیبل سامنے اٹھا کے وہاں رکھو، حصی اشیاء. معنوی اشیاء کو کیسے پھیرو؟ ایک چیز دل کے اندر، دل میں کفر ہے اللہ ایمان کی طرف پھیر دے، دل میں ایمان ہے اللہ کفر کی طرف پھیر دے. اور یہ پھیرنا یک لخت، کیا اس کی قدرت ہے. اس طرح پھیرتا ہے. ایک مثال سے اس کو سمجھو. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور اپنا معجزہ دکھایا، عصا کا نیچے پھینکا، اژدہا بن گیا. اب فرعون اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے، بڑے بڑے معجزے دیکھے ایمان نہیں لائے. لاٹھی کو دریا پہ مارا، 12 راستے بن گئے. اتنا بڑا معجزہ، ایمان نہیں. حتیٰ کہ آخری وقت آ گئے، تعاقب کر رہے، آگے دریا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ،
ہم پکڑ لیے گئے، رب میرے ساتھ۔ اور فرعون بھی طاقت دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ اور ان کی قوم دریا میں داخل ہو چکی اور دریا نے راستے میں اب ایمان لے۔ ایسا ممکن ہے؟ کس کی طاقت اور کس کی مدد ہے؟ ایمان نہیں ہے۔ راستے بن کے ہم بھی اس میں داخل ہیں، پانی چل پڑا اور اب ڈوب رہے، اب ایمان کی بات کریں۔ نہیں، نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دلوں کو پلٹتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم جادو کرو، یہ جو عصا اسلحہ بن کے جادو کرو۔ سپاہ کو حکم دیا مصر میں پھیل جاؤ، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرو، جمع کر لیے کہ مقابلہ شروع۔ فرمایا کہ تم پھینکو، اپنے عصا پھینکو۔ ان سب نے عصا پھینک دی۔ عصا تو عصا ہی تھے، نظروں پر جادو تھے، جیسے متحرک سانپ نظر آ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، مت ڈرو، تم اپنا عصا پھینکو۔ پھینک دیا وہ عصا، ان سارے سانپوں کو نکل گئی۔ جادوگروں پر اصلیت واضح ہو گئی، ہمارا عمل جادو سے، یہ جادو نہیں۔ دیکھو دلوں کا پلٹنا، سارے جادوگر آنے واحد میں اسلام لے۔ کس کی توفیق اور کس کی قدرت؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ایمان بھی کیسا لائے؟ فرعون پیچ و تاب کر غضبناک ہو گیا، تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا، ہاتھوں کو پاؤں کو کاٹ دوں گا، کاٹ دوں۔ انما تقضی حاضر حیات الدنیا، کیا کر سکتے؟ دنیا کی زندگی ختم کرو گے، کر دو۔ فقد ما انت قاد، جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ ہمیں اپنے رب کا خوف ہے، ہمیں آخرت کی فکر۔ ایسا پلٹا کر ایک آنے واحد میں اللہ نے کفر ختم کر دیا، ایمان داخل کر دیا، ایمان کی استقامت دے دی۔ فرعون کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں، موت کی پرواہ نہیں، آخرت کی فکر۔ یہ اچانک یہ تبدیلی لانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ پھر یہ جو اللہ کی صفت ہے مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والا، بڑی اس میں ہیبت ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے نبی جانتے، اور کثرت سے کیا دعا مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھ۔ یہ حدیث یا آپ کی دعا کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ، اللہ جب چاہے پھر، جس طرف چاہے پھر۔ تو فاستہدونی اہدکم، ہدایت مجھ سے مانگو میں تمہیں ہدایت دوں۔ یہ کتنی واضح بات ہے، کتنا عمدہ پروگرام۔ یہ تعلق باللہ کی شکل، مجھ سے جڑ جاؤ، ہدایت میں دوں۔ لیکن بات آ رہی کہ نہیں، ہم تو ہدایت لیں گے ہدایہ سے، اپنے اماموں سے، اپنے پیروں سے، اپنے وڈیروں سے۔ یہ بات آ رہی، ہدایت اللہ دیتا ہے، اور اللہ تم سے کہہ رہا ہے فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، مانگ لو مجھ سے۔ میں تمہیں ہدایت دوں۔ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ کی محبت کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے جس کو، ہر ایک کو دیتا ہے،
محبت ہو یا نہ، ہر ایک کو دیتے۔ آج جو عالم کفر ہے اقتصادی اعتبار سے بڑا مضبوط، اللہ کو پرواہ ہی نہیں۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة منها، پوری دنیا اگر مل کر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کسی کافر کو ایک قطرہ پانی کا نہ دیتا، اس کی قیمت ہے ہی نہیں۔ لیکن ولا يعطي الدين الا من يحب، اللہ ہدایت کس کو دیتے، دین کس کو دیتا ہے؟ جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ اگر دین مل جائے، کتاب و سنت کی دولت مل جائے، اس کی محبت کی علامت اور محبت کی دلیل ایک دنیا ہے کتاب و سنت کو چھوڑے بیٹھی، کتاب و سنت کو چھوڑے بیٹھے، اس طبقے کو جا کر دیکھو، ساری عمر اقوال پڑھیں گے، امام کے اقوال فلاں نے فرمایا، فلاں نے فرمایا، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملی یہ قول تو حدیث کے خلاف ہے، لوگوں کو آگاہ کر دو، اس کو چھوڑ دو، یہ توفیق نہیں، یہ حدیث قول کے خلاف ہے، اس کو رد کرو، اس کا جواب تلاش کرو، قول کو نہیں چھوڑنا، مذہب کو نہیں چھیڑنا، مذہب کو نہیں چھوڑنا، یہ حدیث اس قول کے خلاف ہے، حدیث کو چھوڑ۔ اتنے قول، ہدایت کے سینکڑوں مسائل ایسے، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہدایہ کی، وہ مسائل جو صراحۃ الحدیث کے خلاف، قول کو نہیں چھوڑو، یہ حدیث قول کے خلاف ہے، حدیث کا آپریشن کرو، یہ قول حدیث کے خلاف ہے، اس کو نہیں چھوڑو، مذہب کو بچاؤ، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا دلوں کو پھیر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے پیارے فرامین، پیاری سنتیں، اور اس طرح ان سنتوں کا آپریشن کیا جائے، دلوں کو پھر جانا، اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائیں لبیک کہو، لما یحییکم، اللہ رسول کی دعوت میں تمہاری حیات طیبہ کی ضمانت ہے، لبیک کہو، اور اگر نہیں کہو اللہ رسول کے فرامین کو ٹالنے کی کوشش کرو گے، تاخیری حربے ڈھونڈو گے، چونکہ چنانچوں پر آ جاؤ گے، تعویلوں کے شکنجے کس لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، ایسی رکاوٹ بنے گا کہ تمہارے دل میں پھر ہدایت داخل ہونا ہی نہیں، اللہ سے مہادرائی برت، پھر دلوں میں ہدایت داخل ہوگی نہیں، پھر کیا کہتے پھر وہ یحسبون انہم یحسنون صنعا، ہم ٹھیک، کوئی نصیحت نہیں سن، ہم ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہماری فقہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہ ہدایت کے پروگرام ہے سارے، فاستہدونی اہدکم، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارا کارساز، ہماری آخرت سنوار رہا ہے، آخرت بنا رہا ہے، ہماری قبر کو سنوار رہا ہے۔ کسی حدیث میں ایک جملہ ہو، یہ بڑی دو ٹوک باتیں ہیں، فاستغفرونی اغفر لکم، میرے بندو تم گناہ کرتے ہو، بار بار کرتے ہو، گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں، مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کروں، کیا چاہیے؟
اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہیں؟ کوئی تعجب کی بات ہوئی نا، کیف تکفرون باللہ کیف تکفرون باللہ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن موجود ہے، وفیکم رسول، رسول کی ذات موجود ہے، یہ رسول کی بات موجود ہے، پھر بھٹکنے کا مقصد کیا ہے؟ دائیں بائیں گھومنے کا کیا مقصد؟ کتاب و سنت سچے موتی نہیں ہے کیا؟ یہ دائیں بائیں گھوم کر کیا چلتے پھر رہے؟ یہ سب اللہ سے مہادرائی کی بات ہے۔ انبیاء کا مشن موجود ہے، انبیاء کا منہج موجود ہے، انبیاء کا طریقہ دعوت موجود ہے، انبیاء کی سنتیں موجود ہیں، اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ان سنتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ خود محمد رسول قرآن بھی باقی، حدیث بھی باقی، قیامت تک کے لیے۔ تو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں ہدایت دوں گا، اور مجھ سے استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ گناہوں پر پردہ ڈال، چھپا ڈال۔ تم گناہوں کو بخشوانے کے لیے، ہدایت کی طرف کے لیے کہاں گھومتے پھر، کہاں ٹکرے مار؟ عافیت کا سامان تمہارے سامنے موجود ہے، کہاں بھٹک رہے ہو تم؟ اچھا کہتے ہیں کہ یہ تو پھر حدیثیں تو آخرت کی بات کریں، مجھے تو دنیا چاہیے، اسی حدیث کو اٹھا لو، کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، دنیا میں نہیں، مجھ سے کاروبار مانگو میں تمہیں دوں، رزق مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ کلکم عار، تم سب بے لباس، برہن اور ننگے، الا من کسوت، جس کو میں پہناؤں وہ پہنے گا، کپڑا میں دیتا ہوں، فاستکسونی اکسوکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں۔ ساری دو لوگ باتیں، مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا نہیں، ہم تو داتا صاحب کو دیں، وہاں سے مانگو، ہمارا خوف تو بغداد میں، پتہ نہیں کہاں، اس سے مانگ لیں، ہم تو بھر دو جھولی یا محمد کا ورد کریں، ہمارے قوال تو داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کا بھی انکار۔ مشرکین مکہ کون سے یہ کہتے تھے کہ اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتا ہے، نہیں یہ نہ دے گا تو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ معین الدین چشتی کے بارے میں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون؟ دینے والا صرف خواجہ ہے اور کوئی نہیں۔ فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا، نہیں مانگے۔ ہدایت کا پروگرام فلاں جگہ سے لیں گے، گناہوں کی بخشش کے لیے فلاں کے سہارے ڈھونڈیں گے، عزت فلاں سے مانگیں گے، مدد فلاں سے لیں گے، دستگیری فلاں سے چاہیں گے، پوری ٹوٹل اللہ سے مہادر ہے۔ کتنی دو ٹوک باتیں۔ اس کو بولتے ہیں یہ قول فصل، سارے فیصلہ کن باتیں، راستہ چھوڑا دنیا کا آخرت کا سب کچھ سے بات۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر، تم سب فقیر، میں غنی ہوں۔ کبھی فقیر فقیر سے مانگتا ہے؟ سڑکوں پر دیکھ لو کھڑے ہیں بھکاری کھڑے، وہ گاڑی رکتی اس سے مانگتے، بیچ میں سارے بھکاری دوست ان کے موجود، تم سے نہیں مانگتے۔
یہاں بھی توحید کا پیغام، تم سارے فقیر ہو، اللہ غنی، فقیر فقیر سے نہیں مانگتا، فقیر اگر فقیر سے مانگے تو اس کو احمد بے وقوف پاگل کا ہے، سب فقیر ہو، تمہاری ساری عافیت کا سامان میرے پاس، ہدایت میرے پاس، گناہوں کی بخشش میرے پاس، رزق کے خزانے میرے پاس، تمہارا لباس میرے پاس، تمہارا پانی میرے پاس، ہر چیز۔ کچھ دو باتیں قرآن نے بھی کی، وہ بھی قاعدے اور اصل کے طور پر، ادعونی استجب لکم، تو دو الفاظ کا جملہ ہے، مجھ سے دعائیں کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں۔ تو در چھوڑا میں گنجائش باقی چھوڑ، ان دروازوں کی جن میں تم بھٹکتے پھر رہے ہو، مجھے پکارو، تمہاری ہر پکار قبول کرو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی دعا میں قبول کروں گا جب بھی پکارے، دن ہو، رات ہو، خلوت ہو، جلوت، سفر ہو، حضر ہو، جب بھی پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں، تمہاری پکار سن کر قبول کروں۔ تو گنجائش باقی بچتی ہے؟ اتنی دو ٹوک باتیں، بالکل ایسے جملے پڑھ کر مزہ آتا، اگر عربی سے کچھ مس ہو، عربی کے قواعد، عربی کی گرامر جو یہاں منطبق ہو رہی ہے، سمجھو کہ ان الفاظ میں سمندر معجزہ ہے، سمندر معجزہ، کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ مجھے پکارنے کے لیے بڑے اچھے اوقات تمہیں دے رکھے، سجدوں میں مانگو، تشہد میں مانگو، اذان سن کر آ جاؤ، مسجد میں نفل پڑھ کے بیٹھ جاؤ، تکبیر تک مجھ سے مانگو، آدھی رات ہو جاتی ہے، باقی تیسرا پہر باقی بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتے، حل من مسترزق ارزقہ، حل من صائد فاعطیہ، حل من مستشفی فاشفیہ، حل من مستغفر فاغفر لہ، گھنٹوں کوئی سائل ہے تو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی پریشان حال ہے مجھ سے رزق مانگ لو میں رزق کے خزانے دے دوں، بیمار ہے مجھ سے شفا مانگ لو شفا دے دوں، گناہ گار ہے استغفار کر لو تمہارے گناہ معاف کر دو۔ کتنی عظیم دولت ہمیں دینے کی۔ حضور کا قول ہے کہ امت کے لیے دو امانیں، ایک امان جا چکی، ایک امان قیامت تک باقی، امت کی پناہ، اللہ کے عذاب سے پناہ، دو، ایک ہے فیکم رسول، رسول تمہارے بیچ موجود، ما کان لیعذبہم وانت فیہم، آپ جب تک موجود ہیں ان کے اندر اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، یہ امان ہے امت کے لیے، نبی علیہ السلام کی ذات آپ کے موجود کی امت کے لیے امان، عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے کہ عذاب نہیں دے گا۔ دو امانیں اللہ نے عطا فرمائے، دو پناہ گاہیں دے دی، ایک ذات رسول میں جب تک موجود ہے عذاب نہیں ہے، اب عذاب آ رہے ہیں مانا ذات رسول موجود نہیں، یہ مسئلہ جو حاضر ناظر کا علم غیب وہ بھی یہاں حل ہو جاتا ہے، ایک امان باقی اور وہ استغفار، جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ کیا ضمانتیں چاہیے؟ اللہ یہ ضمانتیں دے گا، اللہ تعالیٰ یہ دو ٹوک باتیں کر رہے، مجھے پکارو، جب پکارو گے تمہاری پکار کا جواب دوں گا، تمہاری دعائیں قبول کروں گا،
کوئی دعا رد نہیں ہوتی. بہتر سے بہتر عطا کر دو. تمہیں کیا پتا تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ اللہ تمہیں وہ دے گا جو بہتر. حدیث کے مطابق بعض دعائیں ایسی کہ اللہ دنیا میں قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ قبولیت قیامت کے جو ظاہر ہے. اس دعا کی برکت سے اللہ تمہیں عذاب جہنم سے بچاتا، جنت کا داخلہ عطا فرمائے. تو کتنی دو باتیں، بالکل مختصر جملے، چھوٹے چھوٹے. نبی علیہ السلام کی سل تو مانگو تم عطا کیے جاتے، مانگو عطا کیے. اس ذات سے مانگو. مسلم احمد کے حدیث میں ایک بندہ دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی سن رہے، صحابہ بیٹھے سن رہے، بالکل ہر چیز سے بیگانہ، اپنی دعا میں مصروف. اور سنو وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہد بأنک انت اللہ. یا اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، کچھ میں نے تجھ سے مانگنا ہے. تجھ سے کیوں مانگنا؟ یہ عقیدہ اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں. تو کس سے مانگو؟ تو اللہ ہے. یہ گواہی سچی تھی اس کی. وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، اس کا اور کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. نہ کوئی در ہے، نہ کوئی آستانہ ہے، نہ کوئی قبہ اور قبر ہے کہ اس پر دیے جلائے جائیں، چادریں چڑھائے جائیں. کوئی جو اللہ کو اللہ مانتا. بیشتر دنیا اللہ کو اللہ ماننے میں جھوٹی ہے. زبانی جمع خرچ ہے بس. اس کو اللہ مانتے ہو تو وہی معبود حق ہے بس، اور کوئی نہیں. اللہ کے نبی سن، تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے. اور آگے اس گواہی کی اور تصدیق اور توثیق، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بیشتر دنیا ان دو جملوں میں کٹ جاتی ہے، ناکام ہو کر جہنم کے گڑھے میں گر جاتی ہے. بیشتر بہت تھوڑے لوگ باقی بچتے ہیں جو اس کے اللہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور لا الہ الا انت کی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لقد سأل اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. جس نے اللہ تعالیٰ سے ایسا سوال کر ڈالا، ایسے طریقے سے مانگ لیا کہ اللہ اس سوال کو رد نہیں کرتا، اس دعا کو ٹالتا نہیں، عطا کرتا، قبول کرتا. یہ تعلق باللہ ہے، تعلق باللہ. اللہ نے کیسے راستے کھول دیے؟ یہ سعادتوں کے راستے، دنیا کے، آخرت کے، قبر کے، میدان محشر کے، ہر جگہ کی کامیابی کے راستے کھول دیے. اور لمبی بات نہیں، دو ٹوک سادے سے جملے بس. امر ہے اور امر کا جواب، سادے جملے. تو ہدایت کا پروگرام موجود ہے، توحید کی باتیں موجود ہیں، دنیا آخرت کی سعادت کے اصول موجود ہیں. وہ لوگ پھر کمبخت ہیں، بدبخت ہیں جو ان کی موجودگی میں دائیں بائیں جھانکتے ہیں. توحید و سنت پر ڈٹ کیوں نہیں جاتی؟ اللہ رسول کے فرامین پر ڈٹ کیوں نہیں جاتی؟ تمسک سنت کے ساتھ، تمسک، یہ چیز کامیابی کی بنیاد. دین حنیفیت ہے. حنیفیت کا معنی سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ دو. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، سب سے کٹ دو. سنت سے جڑ دو، اللہ سے جڑ دو، کتاب و سنت سے جڑ جاؤ.
بدعتی ٹولہ اس قابل نہیں کہ ان کی طرف جھانکا بھی جائے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، سیر اعلام النبلاء، دو بزرگ اکٹھے تھے، امام دارقطنی رحمہ اللہ اور ابو ذر الحیروی۔ یہ ابو ذر جو ہے نا، یہ صحیح بخاری کے راوی اور ناقل۔ ایک بزرگ تیسرا وہاں پہنچا، امام دارقطنی نے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دی۔ ابو ذر الحیروی اس کو جانتے نہیں تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ ہذا الذی نصر اصول الدین، یہ وہ شخصیت جس نے اصول دین کی بڑی مدد کی، مضبوط کی۔ تو دل میں ان کی بات بیٹھ گئی، بڑا بزرگ ہے، بڑا محبت کے قابل، علم نہیں تھی، جب تک مکہ میں ہے ان سے استفادہ کرتے، ان کے علم سے مستفید ہوتے، اور تھے کون وہ؟ عقیدے کے اشعری، صفات باری تعالیٰ میں تعویل نہیں کرنے والے۔ چونکہ دارقطنی رحمہ اللہ نے ان کو عزت دی، عزت دل میں بیٹھ گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اشعریت ان کے اندر آ گئی۔ لوگ حج کرنے آ رہے ہیں، ان سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ اشعری مذہب پر فتوے دے رہے۔ امام ذہبی فرماتا ہے کہ مغرب میں خاص طور پہ اشعریت اسی کے ذریعے داخل ہے۔ یہ سارا کام کس نے بگاڑا؟ ایک بدعتی کے پیشانی کو بوسہ دینے، بس سے بغلگیر ہوتے ہیں، ان سے عمومی مذاہب پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے، ان سے باندھ کے کرتے، ان کو مہمان بناتے۔ ایسا اکرام؟ دنیا دھوکہ کھاتی ہے۔ ارے سنت کے ساتھ جڑ جاؤ پوری غیرت کے ساتھ، جو پیارے پیغمبر کی تعلیم ایک بوسے نے اشعریت کو مغرب میں پھیلا۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اعتراض امام دارقطنی پر، انہوں نے بوسہ کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ کہ یہ ابو بکر الباقلانی اس کا نام تھا جس کو بوسہ دیا۔ یہ کذاب انسان، محدثین کو ملتا تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے، اور اصل اس کا کام اشعریت کا کذاب انسان۔ وہ جب ان کو ملا ہوگا کسی کو اور اپنے آپ کو اس نے بڑا پارسا بنا کر پیش کیا ہو، انہوں نے یقین کر لیا۔ سنت کی غیرت، اللہ کی وحی کی غیرت، اہل سنت کے صفوف، اس بات کو سیکھو، حاصل کرو۔ اللہ رسول سے مہادرائی مت کرو، دین موجود ہے، یہ ضابطہ ہدایت قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ موجودگی تم کیسے کفر کر سکتے ہو، کیسے بدعت کو اپنا سکتے ہو، کیسے گناہ کی زندگی اپنا سکتے، کیسے؟ اور یعتصم باللہ، قاعدے کی بات سن لو، جو اللہ کو پکڑ دے گا فقط ہدی الی صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم پر قائم ہے، اس کے صراط مستقیم کی ضمانت میں دیتا ہوں، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بارک اللہ فیکم، قول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔